صل على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت معلم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج دنیا میں دیکھیں اور پورے عالم میں جائزہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی بے شمار نعمتیں، رحمتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بے شمار سہولتیں ہم کو فراوانی کے ساتھ عطا کی جا رہی ہے، جس کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن ہم اور آپ ان نعمتوں سے اوجھل ہیں، کیونکہ روزمرہ زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ چوڑا آسمان اور سخیف زمین جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ میخ کی طرح گاڑ دیے، تو بڑے بڑے سمندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہا دیے، اور اس کے اندر ندیاں نکالی، پودے لگائے، آسمان کو چاند ستارے سیاروں سے سجایا، اور یہ ایسی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم احساس نہیں کرتے، کیونکہ ہم کو روز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کی وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے لیے، جس کام کے لیے ان کو لگائے ہیں، وہ عبادتوں میں وہ مصروف ہے۔ چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، سورج اپنے کام پر بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اوقات کی پابندی کرتے ہوئے وہ بھی طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا بے بہرا ہے۔ جب اس کو حق کی دعوت دی جاتی ہے، دین کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ یہ صاف کہتا ہے کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین کے مطابق کام کروں گا۔ کلام پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے آبا و اجداد، نہ جن کو عقلیں تھیں اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، نہ عقلیں تھیں اور نہ ان کو ہدایت یافتہ تھی۔ ان دو چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، اے مومنوں، اے ایمان والوں، تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور عقل سلیم جس کو عطا فرماتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایمان سے سرفراز فرماتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں کہ دوسری قومیں آج مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے۔ کیوں ٹوٹ پڑی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں تک ہم نے اپنی دین کی اہمیت کی بات اور دین کا پیغام اور دین کی وقات ہم نے ان تک نہیں پہنچائی۔ اگر پہنچاتے تو ضرور وہ مان جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ اور یہودیوں نے جب قبلے کی تبدیلی ہوئی،
قبل ثانیہ یعنی پہلا قبلہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اس طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب یہ آیتیں اتری نازل ہوئی کہ اب اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی منشا تھا، تو یہاں پر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کر رہے تھے، طعنے دے رہے تھے۔ حالانکہ یہ لوگ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلا مکان بیت اللہ بنایا، اور وہ اللہ کا گھر ہے، اور اسی کی طرف تمام مخلوق رجوع ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں یہودیوں کو معلوم تھی، یہ سب چیزیں وہ لوگ کو معلوم تھی، لیکن وہ لوگ ان باتوں کو چھپاتے تھے، ان باتوں کو ڈھانپتے تھے۔ کیوں ڈھانپتے تھے؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ بیت المقدس یہ ہمارا مقدس مقام ہے، یہ لوگ اس طرف عبادت کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ بھی یہود ہو جائیں گے، نصارہ ہو جائیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے دین کے اوپر آ جائیں گے، یہ ان کا گمان تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ واضح انداز میں فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے بیت اللہ تمہارا قبلہ ہوگا، تو وہ لوگ طعنے کر رہے تھے۔ تو یہاں یہ بات بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی دل شکستہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ پریشان مت ہوں، اپنے دل کو آزردہ مت کریں، اگر آپ چاہیں تو یہ تمام کی تمام بستی کو ہم نیست و نابود کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو، یہ نہیں، ان کی نسلیں ایمان میں آئیں گی، یہ نہیں ان کی دوسری پیڑھی تیسری پیڑھی اسلام میں داخل ہوگی، وہ سمجھیں گے، ان کے اوپر عذاب مسلط نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کی۔ یہ التجا کیوں کیے؟ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں اپنا کام جاری رکھوں گا، میں دعوت اور ایمان کی اور اعلاء کلمۃ اللہ کی دعوت برابر مکمل دیتا رہوں گا، بس یہ نہیں تو ان کی پیڑھیاں ایمان میں داخل ہوگی۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ آج مسلمان ایمان والے اپنے منصب جلیلہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہمارا منصب کیا تھا؟ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طنز کے بعد، طعنوں کے بعد، مسائل کے پیدا ہونے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کہا کہ آپ ناراض نہ ہو، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں ایسا مت کریں، یہ نہیں، ان کی نسل ایمان میں داخل ہوگی۔ آج دیکھیں یہ فریضہ کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم خود ایمان کے اوپر، ایمانی تعلیمات کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر کیا ہم مکمل چل رہے ہیں؟ ہم اس کا جائزہ لیں۔ اگر یہ جائزہ اگر ہم نہ لیں تو عزیز ساتھیوں، آج دیکھیں دنیا کے اندر ہر طرف سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے اور جینا دوبر کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیمات کو ہم پس پش ڈال دیے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اپنا کام کروں گا، میں اپنے مشن کو چلاؤں گا، میں دعوت کے ایمان کی لگن میں لگ کر میں خوب دن رات محنت کروں گا، یہ نہیں ان کی نسل ایمان میں آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا۔ تو صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اصحاب دیے جن کے بارے میں قرآن خود فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے۔ اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ و طہارت عطا فرمایا، اور آگے فرمایا اولئک هم المهتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے ہدایت یافتہ بنایا۔ یہ مجدے، یہ اعلانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیے؟ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں، کن افراد کے بارے میں، کن اشخاص کے بارے میں فرمایا؟ یہ وہ اشخاص تھے جو ابتدائے اسلام میں ایمان میں داخل ہوئے،
صحابیت کا شرف حاصل کیا، یہ ان افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت جاری رکھنے والی کتاب یعنی کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مجدے سنائے۔ اب وہ اصحاب، وہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو چنتے ہیں، اسی طریقے سے میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہونے والے تھے، جو ساتھی ہونے والے تھے، جو ہم سفر رہنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی منتخب کیا، ان کو بھی چنا۔ اب پھر وہ صحابہ، وہ ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کے حالات کا جائزہ لیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور جو احکامات اور جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں دے رہے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور اس کی تفسیر کے مطابق وہ اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ اہل عربی سے بڑے اچھے واقف تھے۔ کیا وہ لوگ قرآن کے ترجمے سے واقف نہیں تھے؟ حالانکہ بڑے ماہر تھے، فصاحت بلاغت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر تھی۔ کلام جیسے وہ لوگ سمجھتے تھے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اور وہ لوگ اس کے ترجمے کو، یعنی کلام پاک کا جو مطلب ہے وہ تو عربی میں ہی تھا، جو ترجمہ تھا، جس طریقے سے ہم ترجمہ سمجھتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کلام کو اچھے سے سمجھتے تھے۔ لیکن وہ صرف کلام کو سمجھنا ہی کافی نہیں تھا وہاں پر، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کلام کو سمجھنا تھا۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم یہاں پر یہ دیکھنا ہے تو ان تشریحات کے مطابق اور اس احادیث مبارک کے مطابق اور شریعت محمدیہ کے مطابق کلام پاک کو وہ صحابہ اکرام کی جماعت نے جب سمجھا، تو پھر وہ لوگ جہاں جاتے کامیاب ہوتے ہیں، جہاں جاتے فتوحات ہوتے ہیں، جہاں جاتے ایمان کا ڈنکا بجتا، جہاں جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے زمین مسخر کر دیے تھے، جہاں جاتے وہ لوگ کامیاب ہی کامیاب ہوتے گئے۔ کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا تھا، اور نہ یہ ایسا تھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں کسی کے اوپر زبردستی کر رہے ہیں، کسی کے گردن پر تلوار رکھ رہے ہیں، کسی پر حملہ کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بہترین اخلاق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہوں، یعنی میرے سے بڑے اخلاق، میرے سے اچھے اخلاق دنیا میں کسی کے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہتر کسی کے اخلاق نہیں ہے۔ وہ اخلاق صحابہ کے اندر آئے تھے، وہ اخلاق، وہ کردار ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلانات جاری کر دیے کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، یہ لوگ رشد و ہدایت کے پیکر ہیں۔ یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدے صحابہ اکرام کو سنائے۔ یہ چیز ہے، اگر آج جو ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چند عبادتیں کر کر اب ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، تو عزیز ساتھیوں، یہاں یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہماری ایمان کی تکمیل اسی کے اوپر ہو جائے گی؟ کیا صحابہ کو اتنا ہی کرنا کافی نہیں تھا؟ کیا آگے کیوں بڑھے؟ پورے عالم کے اندر صرف 23 سال قلیل مدت کے اندر پورے عالم کے اندر اسلام چھا گیا، اور کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ اتنے کم صحابہ اور پورے عالم کے اندر، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ امت خیر ہے، امت محمدیہ امت خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کئی ایک اعزازات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ یہ ایمان لائے گی، ایمان کے ساتھ ایمان کی دعوت دے گی۔ کیوں کہ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ صرف ایمان لا لے اور ایمان کے اوپر اپنے آپ کو چلا لے، بس کافی تھا۔ کیونکہ اگر کوئی امت کے اندر یا قوم کے اندر کوئی مشرکانہ اعمال ہوتے یا اللہ سے دور ہوتے، معرفت سے وہ ہٹ جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبی کو وہاں پر بھیج دیتے۔ لیکن یہ امت ایسی امت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
تو اب یہ نبوتوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نبوت کی جو آخری کڑی تھی وہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب انبیاء علیہ السلام آنا ختم ہو گئے ہیں، نہ نبی آئیں گے، نہ رسول آئیں گے، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اب آئیں گے تو کون آئیں گے؟ آئیں گے تو وہی صحابہ کی جماعت رہے گی یا ان کے متبعین رہیں گے، ان کو ماننے والے رہیں گے، ان کے مطابق ان کی زندگیوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے والے ہوں گے، ان کے مطابق اپنے آپ کو چلانے والے ہوں گے، جو یہ دنیا چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر دنیا کے اندر ایک بھی بندہ ایسا رہے گا جو مجھ کو یاد کرنے والا رہے گا تو میں اس کائنات کو چلاؤں گا۔ تو عزیز ساتھیوں، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، چاند ستاروں کا چلنا اور ان کا وقتوں پر طلوع ہونا، اور یہ سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسی عقل نصیب فرمائی کہ اپنے مال کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا ملک اس وجہ سے چلتا ہے کہ اس ملک سے مال بردار جہازیں اور کشتیاں آئیں گی تو وہاں پر وہ سامان لگے گا تو ہی وہ لوگ ان کے ملک چلے گا، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ عقل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام، یہ چہل پہل اور ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے جو مسخر کیا ہے، یہ کیوں کیے ہیں؟ یہ کس کے لیے کیا ہے؟ کیا ہم کو اس سوچ کے مطابق، کیا ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلانا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا فرمایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی سوچ عطا فرمائی کہ کسی اور مخلوق کو نہیں ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دو امتیازات دیے ہیں، ایک تو کیا ہے کہ ایمان لانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی دعوت دینا ہے۔ یعنی امت کے اندر اگر کوئی مسائل پیدا ہو جائے یا کوئی دین سے دور ہو جائے، دین سے غافل ہو جائے، دینی احکامات سے وہ بے بہرا ہو جائے یا شریعت سے وہ دور ہو جائے، تو یہ امت اور امت کے وہ افراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو عقل سلیم عطا کی ہے، ہدایت سے نوازا ہے، وہ لوگ ان تک پہنچیں گے، پھر ان کو اللہ کی معرفت بتائیں گے، ان کو دین و اسلام کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اگر ہم اس کام کو بھول گئے تو عزیز ساتھیوں، جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز ہم کو دیا پچھلی امتوں کو نہیں دیا، ہم کو یہ جو اعزاز دیا کسی اور قوم کو نہیں دیا۔ اب اس کے بعد سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعزاز دیا ہے تو ہمارا مقام بھی ویسے ہی رکھا ہے کہ جب یہ امت کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گی۔ کیا شکایت کرے گی؟ یہ شکایت کرے گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی، کوئی رسول آیا ہی نہیں جو دین حق کی دعوت دے، جو دین کی طرف بلائے، آپ کی معرفت ہم کو بتائے۔ یہ صاف انکار کر دیں گی اور قومیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ کیا تمہاری امت یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے دین کی دعوت ہی نہیں دی؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی طرف ان کی قوم کو بلائے ہیں، لیکن ان کی قوم صاف انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی ہی آیا نہیں، کوئی ہمارے پاس پیغمبر ہی نہیں آیا، کوئی رسول ہمارے پاس نہیں آیا کہ وہ ہم کو ہدایت کی بات بتائے، ایمان کی بات بتائے، ایمانیات سکھائے، اللہ کی معرفت ہمیں بتائے، کوئی ہمارے پاس آیا نہیں، صاف انکار کر دیں گے۔ تو ان پیغمبروں کو بلایا جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کو بلایا جائے گا جو قوم جھٹلائے گی۔ تو وہ انبیاء علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے اے باری تعالیٰ، آپ نے جو ہم کو نبوت سے فائز کیا تھا، جو آپ نے ہدایت دے کر ہم کو بھیجے تھے، جو اللہ تعالیٰ آپ احکامات دے کر بھیجے تھے، ہم نے مکمل ان کو ادا کر دیا اور ان تک بات پہنچا دی، ان کو دین کی دعوت دی، ان کو معرفت کی بات بتائی، لیکن وہ لوگ مانے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، علیم ہے، بصیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، ہر چیز کا اللہ کو خبر ہے، ہر چیز کا اللہ کو اطلاع ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی پوچھیں گے گواہ کیا ہے؟ ان انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ گواہ کیا ہے؟ تو وہ انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی جلیل القدر صحابہ انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے امت محمدیہ۔ کیا فرمائیں گے؟ امت محمدیہ ہے جو ہماری گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، میری امت کل قیامت کے دن
انبیاء علیہ السلام کے سامنے ان کے لیے گواہ بن کر آئے گی، ان کے لیے گواہ بن کر آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری گواہی قبول فرمائیں گے، ہماری گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن قبول فرمائیں گے۔ یہ اعزاز دیا، یہ اعزاز کیوں دیے؟ یہ اعزاز محض اس وجہ سے دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ جو رسولوں کا کام تھا، انبیاء کا کام تھا، نبیوں کا کام تھا، وہ کام اب یہ امت کے افراد کرنے والے ہیں، یہ امت کے ہدایت یافتہ لوگ کرنے والے ہیں، یہ امت کے وہ عقل مند لوگ کرنے والے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اب یہاں ہم رک کر سوچنا ہے، ہم اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، پھر یہ اعزازات اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا اور کس کے لیے دیا، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کیا ہم اس کے اوپر مکمل طریقے سے پرفیکٹ اتر رہے ہیں یا نہیں؟ اب ان چیزوں کا ہمیں جائزہ خود کو لینا ہے۔ اگر یہ جائزہ اگر ہم نہ لیں تو عزیز ساتھیوں پھر ہمارے لیے بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ کل قیامت ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں وصال فرمائیں گے، انتقال ہوگا ہمارا، تو ہمیں مرنا ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، وہاں پر ہمیں ان کیے کاموں کا ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور یہ قریش اور یہود اور جتنے لوگ تھے عیسائی، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی اترتی تھی، آیتیں اللہ کے نبی سناتے تھے، ایمان کی طرف بلاتے تھے، تو وہ لوگ اللہ کے نبی کو ایسے جانتے تھے اور ان آیتوں کو بھی ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے لخت جگر بیٹے کو پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ جھٹلاتے تھے، پھر بھی وہ منہ پھیرتے تھے، محض اس وجہ سے کہ ہم کو ان کی اتباع کرنا پڑے گی، ان کی پیروی کرنے پڑے گی اور ان کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود بے بہرے ہوتے تھے۔ آج ہمارے پاس تمام معلومات ہیں، دینی اعتبار سے تمام وافر مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کر دیے ہیں، تمام معلومات ہم تک پہنچ رہی ہے یا ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن عزیز ساتھیوں ہمارے اندر وہ جسارت نہیں، وہ ہمت نہیں، وہ حمیت نہیں، جس کی وجہ سے عزیز ساتھیوں آج ہم دینی معلومات معلوم ہونے کے باوجود بھی اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے دشوار سے دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم عزیز ساتھیوں کون سا بھی معاملہ لے لیں، اگر شریعت کا معاملہ ہو جاتا ہے تو عزیز ساتھیوں ہم اس کے اندر وہ پہلوئیں دیکھتے ہیں، وہ طریقے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو چھوڑا جائے، کس طریقے سے اس میں جواز کا راستہ نکالا جائے۔ ہم ہر معاملے کے اندر، یہ معاملاتی مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، یا شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، یا ہمارا کاروبار کا مسئلہ ہو، ان تمام چیزوں کے اندر ہم اپنا وہ طریقہ نکالتے ہیں جو غیر غلط طریقہ ہے، اس کے اندر جواز کا راستہ نکال کر اس میں گھسنا کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں یہ ہے ہمارا حال۔ تو آج دیکھیں آج مسلمان کیوں پریشان ہوتا جا رہا ہے، آج ان کو وہ عزتیں کیوں نہیں مل رہی ہیں۔ وہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو مختصر تھے، مٹھی بھر تھے، لیکن پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر چھا گئے تھے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ایمان کی دولت دیے تھے اور ایمان کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے، تو وہ ان کے اندر وہ عقل عطا فرمائے تھے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، جس کے ذریعے سے احکامات کو اور شریعت کو وہ اپنے آپ وہ جانتے تھے، شریعت کے مطابق اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے تھے، اگر کتنے بھی مشکلات آ جائیں اس کے اوپر صبر کیا کرتے تھے دین کے کام پر، کیونکہ وہ تو ابتدائی لوگ تھے، ان کے اوپر مسائل آنا کوئی الگ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ ایک الگ مذہب سے ایک نئے مذہب میں آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دائمی مذہب رکھا تھا، دائمی اسلام رکھا تھا، وہ اس میں آ رہے ہیں، تو اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر، ان کے خیالات کو چھوڑ کر، ان کی عبادتوں کو چھوڑ کر وہ لوگ اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت ماننے کے لیے آ رہے ہیں، تو مشکلات وہاں پر پیش آ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے لیے کیا رکاوٹیں ہیں؟ آج ہمارے لیے تو سب چیزیں، ہم ماں پیٹ کے مسلمان ہیں، ہم ماں پیٹ کے ایمان والے ہیں، لیکن ہمارے لیے اتنی دشواریاں ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہمیں کیا کہے گا، یہ ہم کو احساس ہے، یہ ہم کو احساس ہے
کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. یہ ہمیں احساس ہے کہ اگر متشرع ہو جاؤں گا میں، اگر میرے چہرے پر داڑھی آ جائے گی یا میں لباس اسلامی طور پر پہنوں گا تو میرے خاندان والے مجھے کیا کہیں گے. یہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے. تو عزیز ساتھیوں، یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہماری قربانی کیا ہے؟ ہم کیا حساب دیں گے کل قیامت کے دن جا کے؟ کیا ہم صحابہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم آب کوثر پر کیا جام کوثر پی سکیں گے؟ کیا ہم انبیاء علیہ السلام جو ہمیں اعزاز کے طور پر بلائیں گے کہ امت محمدیہ آؤ ہماری گواہی دیو کہ ہم ایمان کی دعوت دیے یا نہیں، ہم کیا صورت لے کر جائیں گے؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنی قربانی نہیں دے سکتے، اس کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، ہم اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اس کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکتے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسیہ میں ہے کہ جو دنیا کے اندر صبر کرتا ہے، دنیا کے اندر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے کہ اے اٹھو صابرین کی جماعت جنت میں چلے جائیں. تو وہ ایک جماعت اٹھے گی ہمیں میں سے چند افراد اٹھیں گے اور وہ جنت کی طرف چلنے لگیں گے. تو فرشتے روک دیں گے، کہاں جا رہے ہو ہم؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ ابھی تو حساب ہوا نا، کتاب ہوا، تم کیسے جنت میں جاؤ گے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم دنیا میں صبر کرنے والے تھے، ہم دنیا میں بڑی ہی مشقتیں اٹھائی، دین کے لیے، اسلام کے لیے، احکامات کے لیے، شریعت کے لیے ہم نے بہت کچھ صبر کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے ہم جنت میں جا رہے ہیں. تو وہ فرشتے کہیں گے ہاں آپ لوگوں کے لیے جنت بالکل حق ہے آپ کا کہ آپ جنت میں جائیں. تو عزیز ساتھیوں، ہمیں جنت میں جانا ہے تو کیا ہم اپنی خواہشات پر عمل کر یا دنیا کو دیکھ کر کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی، وہ افراد کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ خاندان والے کیا کہیں گے، ہم ان چیزوں کو دیکھ کر ہم دین سے، اسلام سے رک جائیں؟ تو عزیز ساتھیوں، یہ بڑا سستا سودا ہے، یہ بڑا سستا سودا ہے. تو عزیز ساتھیوں، ان سودے بازی کو چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے اندر لائیں، ایک ایک عمل کو، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آباد بھی کرے گا، شاداب بھی کرے گا اور ہمیں خوشحال بھی رکھے گا. آج عالم کے اندر اور دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیے اور صحابہ والی زندگی کو چھوڑ دیے. صحابہ بڑے کامیاب ہو گئے تھے، بڑی مشکلات کے بعد ایسے کامیاب ہوئے جیسے کہ وہ پورے عالم کو فتح کر لیے تھے. آج بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، فتح یاب ہو سکتے ہیں. آج بھی ہمارا رعب اور دبدبہ پورے دنیا، پورے عالم کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ ہم شریعت، احکامات الہی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وما علینا الا البلاغ. جو احباب سنت نے پڑھیں سنت